السلام علیکم ناظرین. امریکہ میں رہنے والے افغانیوں نے اپنے لیے نئی مشکلات پیدا کر لی ہیں. گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے قریب ہونے والے حملے کے بعد نہ صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام امیگریشن اپلیکیشنز پینڈنگ امیگریشن اپلیکیشنز منسوخ کر دی ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ان کی سکروٹنی کا عمل جو ہے اس کا اعلان کیا ہے کہ اب تمام افغانی جو بھی اس وقت اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کی سکروٹنی کی. یعنی اتنا بڑا بلنڈر جو ہے ایک بندے کی وجہ سے وہ امریکہ میں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں یہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جھگڑا ہوا. اس نے اٹھا کر جھگڑا ان کا آپس میں ہو رہا تھا، اس نے ایک بیچارہ راہگیر وہاں سے گزر رہا تھا اپنا کتا لے کر، اس پر چاقو سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کیس کے ساتھ. اس کے بعد یہاں پر یو کے میں جو ہے اچھی خاصی ان کے اوپر ہنگامے شروع ہو گئے. اب امریکہ میں جو ہوا ہے، اب ہوا کیا ہے امریکہ میں جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. بہت سارے لوگ تو ویسے بھی واقف ہوں گے. جو واقعہ ہوا 2 دن پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر، یہ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر امان اللہ لکھن وال کوئی اس کا نام بتا رہے ہیں. سیکنڈ نیم جو ہے وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے، لیکن چلو امان اللہ لکھن وال یہ اس کا نام بتا رہے ہیں کہ یہ 2021 میں کسی طرح سے یہ امریکہ میں داخل ہوا. اور اس وقت چونکہ 21 میں امریکہ کا انخلاء ہوا تھا افغانستان سے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آپریشن الائز کے نام سے سیٹلمنٹ، آپریشن الائز سیٹلمنٹ، یعنی افغانستان میں جو آپریشن تھا اس کے درمیان جو ان کی مدد کرتے رہے وہاں کے مقامی لوگ، ان کو سیٹل کرنے کا اپنے اپنے ممالک میں یہ یو کے نے بھی کیا تھا. یعنی جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے جو لوگ ان کی مدد کرتے رہے ان کو یہاں پر سیٹلمنٹ دی، بلایا خود اپنے خرچے پر. یہی امریکہ نے بھی کیا تھا. امریکہ نے اس کے تحت 2021 میں جب یہ امریکہ شفٹ ہو گیا تو اس کو پہلے تو اس کی درخواست چلتی رہی، پھر 2024 میں اس کو اسائلم جو ہے وہ امیگریشن گرانٹ کر دی گئی اس کو، جس کی میں بات کر رہا ہوں جو مبینہ حملہ آور ہے. اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ روز اس نے وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز، جو یہ فوجی دستہ ہی ہوتا ہے، وہاں پر ان کو نیشنل گارڈز کہا جاتا ہے. ہم لوگ مطلب آرمی کہتے ہیں، یہ لوگ نیشنل گارڈز. اور نیشنل گارڈز جو ہیں یہ زیادہ تر جو اس ایریے میں ہیں، یہ وائٹ ہاؤس کے قریب قریب جو سیکیورٹی ہے، دنیا کی بہترین سیکیورٹی جو ہے نا جی، وہ وائٹ ہاؤس کے آس پاس ہوتی ہے. یہ جو 2 لوگ ہیں، ایک فیمیل آفیسر ہے، ایک میل آفیسر، یہ وہاں تعینات تھے. بتا رہے ہیں جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ امان اللہ جو ہے یہ وہاں آیا ہے، اس کے پاس اسلحہ تھا. اس نے اس فیمیل آفیسر کو دور سے، یہ مطلب اتنا بھی دور سے نہیں لیکن پاس جا کر نہیں، تھوڑا دور سے اس کو شوٹ کیا. جب وہ گر گئی فیمیل آفیسر تو اس کے مطلب چیسٹ پہ اس کو گولی لگی. یہ وہ نیچے گری ہے. اس نے اس کا اسلحہ نکال کر اس کو دوبارہ پوائنٹ بلینک سے سر پہ جو ہے فائر کیا. اس کی وجہ سے وہ بھی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جب دوسرا شخص ہے، دوسرا گارڈ فوجی، اس نے جب بچانے کی کوشش کی اس نے اس کو بھی شوٹ کر دیا. بعد میں جو اور آس پاس کے جو تھے فوجی، انہوں نے اس کو بھی فائر کر کے زخمی کیا، زخمی حالت میں ہے. اور وہ 2 جو ہیں جن پر حملہ ہوا تھا وہ بھی بتا رہے ہیں کہ شدید کرٹیکل ہیں. ایک کے گردن میں کہہ رہے ہیں گولی لگی ہے، دوسرے کی 2 گولیاں اس کو لگی ہیں فیمیل آفیسر کو. وہ دونوں کرٹیکل ہیں اس وقت. اچھا، ہوا یہ کہ اس کے بعد پہلے تو صدر ٹرمپ نے اس واقعے کو ایک دہشت گردی کا واقعہ قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی وہ تو دیر بھی نہیں لگاتا کچھ بھی کہنے میں یا کرنے میں. مطلب اس کے لیے کوئی سوچنا یا کوئی میٹنگ بلانا یہ معنی نہیں رکھتا ہے. وہ جو بھی کرتا ہے وہ ایک دم سے دھڑا دھڑ بس اناؤنس کر دیتا ہے. جب یہ اناؤنس ہو رہی تھی، اس خبر کی تفصیل بتائی جا رہی تھی، ٹرمپ نے جب اس کا ذکر کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی آج سے جتنی امیگریشن پینڈنگ اپلیکیشنز ہیں افغانیوں کی، وہ سب میں سسپینڈ کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جن کو امیگریشن گرانٹ ہو چکی ہے پچھلے 2-3 سال میں، ان کی سکروٹنی ہوگی، تمام کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے گا. اس کے علاوہ یعنی یہ میں سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں. تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ جو آلریڈی افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں، نیشنل ہیں یہاں کے، ان کی بھی سکروٹنی کی جائے گی، اور جو اس ملک کا دشمن پایا گیا اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا. اب ہوگا یہ کہ سب سے پہلے تو
جن کی امیگریشن جو ہے نا اپلیکیشنز، اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی اسکروٹنی ہوگی. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ٹھاک قسم کی. اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ 90% لوگوں کو ریفیوز کر کے جہازوں پہ بٹھا کے واپس بھیج دیں. وہ تو جن کے پاس ہے وہاں پر امیگریشن، دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں، افغانیوں کی نہیں. جن کے پاس ہے ان کو اٹھا کر واپس بھیج رہے ہیں، گرین کارڈ والوں کو اٹھا کر واپس بھیج رہے ہیں. تو ان کے اوپر تو ویسے ہی بڑا کل سے پارا گرم ہوا ہے پورے امریکہ میں. اچھا، سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں، بھرا ہوا ہے کہ جی اس کو 2024 میں، ابھی 1 سال پہلے ہی تو اس کو امیگریشن دی ہے اور یہ اس نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے. یعنی جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ شور مچا رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کا، یہ تو آپ کو پتہ ہے ٹرمپ تو ویسے بھی امیگریشن کے بڑا سخت اس کے قوانین ہیں. جب سے وہ آیا ہے اس نے ایک ہی شبانہ محمود کی طرح زور دیا ہوا ہے امیگریشن، اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان ممالک کا. ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا اس امان اللہ مبینہ طور پر جو بندہ ہے، اتنا سنگین قسم کا یہ کرنے کا کیا مطلب، کچھ سمجھ سے باہر ہے. اچھا، کوئی وجہ بھی، وہ خود بھی کریٹیکل ہے اور وہ دونوں جو ہیں آفیسرز وہ بھی کریٹیکل ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں. لیکن وجہ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی تمہیں ایک طرف تم وہاں جا کر ان کے پاس رہ رہے ہو، ان سے پناہ کی مانگ رہے ہو، اپیل کر رہے ہو، دوسری طرف انہی پہ حملہ بھی کر دیا. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا اپنے ساتھ یہ خود کرنا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے ساتھ ہی نہیں باقی سب کو بھی رگڑا لگوا دیا. سو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ امریکہ میں. اور یہ پتہ نہیں ویڈیو امریکہ میں زیادہ دیکھی جائے گی یا یو کے میں، لیکن اگر کسی کا کوئی ہے وہاں پر جاننے والا تو ان کو بھی کم از کم اس بارے میں اویئر ہونا چاہیے. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.